بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جائیں بار ٹرنا پھرنا ہے اور ٹور پھر لو تو بانے تسی نہیں سکتے کہ مہمان خطیب بھی بیٹھے نجے تو پیرہ بھی آونا ہے بار ٹور پھر کے گزارو تو آڑی مرضی جب ہے کہ حضور دے ذکر اجباو آج برداشت تو میں نے کرنا پوسی میرے چھوڑ کے تسی جا نہیں سکتی کہ میرے بعد مہمان خطیب بھی بیٹھے ہیں تو پیرہ بھی آونا ہے بار پھر کے گزارو تو تائیں وقت گزر جاسی جہی تھے رال کے بہ کے گزرے سو تائیں گزر جاسی بس گزارش ہے جنہیں بار ٹرنا پھرنا ہے اور ٹر پھر لیون تے باقی علی جنہیں اگاں اگاں جو درود شریف بھی پڑھ دے ہو میں دعا منگسا جڑا اتھے اگاں ٹر سی اللہ جنت جو دا مقام اتا بلند کر چھوڑے سی اونچی آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ میں نعت شریف پڑھ دا پیاں بڑی ذوق علی اور بڑی حسین و جمیل نعت شریف اس واسطے کہ تسی جاگ جاؤ جیڑی سونی آواز پڑھ کے نعت اسے تو نہیں برل میں اپنی حاضری لواؤن واسطے میں بھی کافی دور سفر تو آیا زور تے بعد جدوئی شہر کے اندر محفل ہے وہ تو پڑھ کے میں ہونے ہی پہنچا دے بس اتنے سیدھا اسٹیج تے آیا اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے تے اچھا بولو سبحان اللہ جیڑے سنن واسطے بیٹھے ہو ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ آ گئے لاج زبان چول کے مل کے پڑھ لو آ گئے لاج نبھاون لئی امت نو ربی اسا سنیا نو چنی آئے ربی اسا سنیا نو چنی چاکر پڑھ لے یار دا جشن مناون لئی امت نو بخشاون لئی مل کے بولو آ گئے لاج نبھاون لئی امت نو میری تھوڑی سب دی حاضرین ہو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے دور و نزدیک تو چل کے آمن والے غیور مسلمانوں دعا ہے اللہ سونا ہر سب دے قدم قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرمائے
بھائی وسیم صاحب نے، حافظ بھائی شہباز نے اور دیگر احباب نے مل کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اہتمام و انصرام کیتا ہے۔ اللہ سونا جنت رزق جمال جان ایمان دے اندر مزید برکات عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ سونے قرآن سونا ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ ان قریب اسد اتنا عطا کر سوں کہ تو خوش ہو جا سے۔ ذکر نبی دا ہوندے باوے مولی فیاض کرے تے باوے کو کراچی دا مولی آ کرے، اگر حضور واسطے بیٹھے ہو تو مڑ بیک کے تے بولو سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ اسد اتنا عطا کر سوں کہ تو راضی ہو جا سے، تو خوش ہو جا سے۔ میں آسان تک آسان کر کے دی تفسیر کر رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سوال کر کے پوچھیا سونیا تو سا کدن راضی ہو سو تے کدن خوش ہو سو؟ چلو جڑے بیٹھے ہو کیسے لئے خوش سو؟ قیامت دے میدان انہیں حدیث مبارک ہے، قیامت دے میدان دے اندر خانہ کعبہ ٹردہ ودا ہو سی۔ اللہ این وقعی دینی ہے، زبانی دینی ہے، تے کانی دینی ہے، حدیث مصطفیٰ ہے۔ ایک خانہ کعبہ ٹردہ ہے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ہو جاسی ملاقات، تے نبی پاک اس خانہ کعبہ گل پسند کعبہ اور تسی کدھر ٹرے ہو؟ کعبہ آکسی میں بھی سفارش کرن واسطے آیا، شفاعت کرن واسطے آیا۔ نبی پاک پسند بھی تو کی دی شفاعت کرن واسطے آیا ہے، تے کعبہ آکسی میں انہاں دی شفاعت کرنی ہے جنہوں نے زندگی جو میرا طواف کیتا ہے، انہیں دی میں شفاعت کرنی ہے جنہوں نے زندگی جو میرا طواف کیتا ہے۔ تے نبی پاک سن کے میں نبی پاک دے اکھیں جو نیر بے پوڑے سرکار روڑ پہ جا سکتا۔ کعبہ آکسی سونے ہاں میں خوشی دی گل دیتی ہے تو سی روندے کے وہ سرکار فرمایا جنہیں تیرا طواف کرنا ہے انہوں دی تو سفارش کر سے، تے جنہیں تیرا طواف نہیں کیتا اور جنہیں تیرا طواف کیتا ہے تیری زیارت کیتی ہے وہ دی تو سفارش کر سے، تے جنہیں تیرا طواف ہی نہیں کیتا سونے نبی فرمائے جنہیں تیرا طواف کیتا ہے تو انہیں دی سفارش کر سے، اور جنہیں دا کوئی نہ ہو سی نا قیامت دے میدان فرمایا میں محمد انہیں دی سفارش کر کے تے جنت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ اسد اتنا عطا کر سو کہ تو راضی ہو جا سے۔ صحابہ پوچھا سونے کدن راضی ہو سو؟ سرکار فرمایا اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا نا میں نے سکون نہ مل سی جدن تک میں اپنے سارے کلمہ پڑھن والے نو جنت داخل نہ کر جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تمنا اور خواہش ہے کہ میرا کوئی کلمہ گو جہنم میں نہ رہے، تے نبی دا امتی ہو کے کرداری ہو جے کرے کہ میں جاؤں ہی جہنم دے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا 23 سال دیا راتا سونا محبوب مسلح تے گزار دیتی ہے اس امت واسطے، اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی۔ اس محبوب دا بچپن ہے تے امت دی خیر خواہی، جوانی ہے تے امت دی خیر خواہی، معراج دیا بلندیاں تے گیا ہے تے امت دی خیر خواہی، اللہ نال ملاقات دیدار تے شرف ہوئے تے امت دی خیر خواہی۔ تے امت اجے تک اے فتوے ودی پوچھ دیئے جو حضور دا ملاد جائز ہے کہ نہ جائز، قل خانی جائز ہے کہ نہ جائز، حضور دے ملاد تے جھنڈیاں لامنے جائز ہے کہ نہ جائز۔ نبی پاک اتنی وفا کر کے جا رہے ہیں امت نہ رولے پائیے۔ کدی تو اپنے تے غور کی دی جڑا میں لباس پایا کہ اے تے نبی پاک خوش ہے، جڑا میں روٹی لنگر ٹکر کھا رہے ہیں کہ نبی اس تے خوش ہے، جڑی میں کمائی کر رہے ہیں کہ نبی اس تے خوش ہے، جو میں کردار کر رہے ہیں کہ نبی اس تے خوش ہے۔ فتوے تو انہوں یاد صرف نبی دے ملاد دے آدھے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے شراب نہ پی میں غور کر رہا کدی تو چھوڑی ماہر دی شادی ہوئے ملک دی شادی ہوئے شراب نہ کہ اکثر کسی یتیم دیئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پیتا اگر بندہ مر گیا بغیر توبہ تو وہ چہرہ کعبے والے پاس نہ ہو سکتا۔ اور سرکار دی حدیث مبارک ہے سرکار فرمایا شرابی بیمار ہوئے تو کل پچھوڑ نہ جاؤں، مر جاوے تو جنازہ نہ پڑے، شرابی نو تھی بہن کا رشتہ نہ دے میں۔ کدی انہا گلہ نے غور کیتا ہے فتوے تینو صرف ملاد واسطے یاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے
کہ جڑا شراب پیندے بیمار ہوئے وہ دی عادت نہ کرے مر جاوے وہ دا جنازہ نہ پڑے انہوں نہ رشتہ دے دے نہ لے میں تو کدی انہاں تے غور کیتا نہیں غور کیتا اللہ تینوں نظر آیا مولوی وہ دی ستھن دے ایک پہنچا ہوتے ہیں دوجہ تلے ہیں یہ مولوی ہو کے دیں مولوی بندہ نہیں میں قسم خدا دی بندہ میرے کو بھی غلطی میں کچھ معصوم عن الخطا پہ نہیں نہ میں محفوظ عن الخطا پتہ نہیں میرے کتنے عیب ہیں جنہاں تے رب پردہ پایا ہوئے ہیں تو دعاڑے پتہ نہیں کتنے عیب ہیں جنہاں تے رب پردہ پایا ہوئے ہیں وہ اتنا تے پردے پانا ہے تو کسے دے ایک دے نہیں پانا تمنا تیری ہے جنت آلی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر میری اکھا دے اندر ٹھنڈک پہنچانا چاہنا ہے تو سونے نبی فرمایا اے نہ حلال دے پیسے ہر کوئی جڑا نا مٹھی شراب دے پیسے دیتا کوڑی تے کون دے وے میں نے وصلہ کافی بندے آ کے ہاں مٹھے تے ہی مکھیاں بیٹھے ہیں نا کدی ویکھیا وے نیم دے ہوتے مکھیاں بیٹھے ہیں کدی نہیں بیٹھے ہیں گوڑ دے ہوتے چینی دے ہوتے مٹھائی دے ہوتے ہاں جی میں نے کافی دوست آ کے جی تسی معاشرہ پڑھو میں تھا کہ میں اس واسطے نہیں پڑھدا چلو اور ساڑھے پڑھ دینے لیکن ہوں ذمہ لائے نہیں تو میں پڑھ رہا ہوں اللہ سلامت رکھے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑی ہم میں کر دینا اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مفتی صاحب کیا بات سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی کاری عمران دے نوے کوئی اٹھ سی ہونے مجھے بولو سبحان اللہ فرمایا کہ اگر شرابی بیمار ہوئے ہے تو عادت نہ کرے آئے شراب پیمان اللہ مر جاوے دا جنازہ نہ پڑے آئے شراب پیمان والے نو رشتہ نہ دلیا ہے نہ لگیا ہے ایک کیوں سرکار فرمایا ہے جدر بندہ شراب پینا ہے نا کہ دا عقل اللہ پردہ لے جانے انہوں نہیں پتہ لگتا سامنے میری دھی ہے انہوں نہیں پتہ لگتا سامنے میری ماں ہے انہوں نہیں پتہ لگتا سامنے میری بہن ہے ایک اور کافی واقعات آ چکے ہیں ایسے نیٹ دے ہوتے کیا ہر علاقے دے اندر ہے کہ فلانے دین البد پھیلی کی دیئے فلانے بیرا بہن البد پھیلی کی دیئے ایک کردور کیڑی وجہ تو نے کہ محض اس وجہ تو نے ایسے قرآن تو دور ہے نبی دے فرمان تو دور ہے اور سرکار فرمایا اگر میری اکھیں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھی کرو نماز پڑھی کرو کدی اے فتوہ پوچھے ہوئے مولوی کول جی میں فجر دی نماز نہیں پڑھی تے میرے تے کتنا عذاب آنا ہے کدی پوچھے ہوئے بڑے فخر نال اسی گل کرنے ہیں میں دا اللہ تعالی ہدایت دے بڑے فخر نال گل کرنے ہیں اسی آکھے نہیں تینوں ملن والے صبح صبح او تے نہیں راتی 2 بجے تک یاراں نال بیٹھے رہنے ہیں گپ شپ لانے ہیں اور سویرے میں 10 بجے اٹھینا تے نبی دی حدیث پاک ہے جڑا فجر دی نماز نہیں پڑھدا نا گل ڈاڈی کوڑی وے باویں ناراض ہو تے باویں راضی ہو اللہ میری روزی والا سسٹم ایسا بنایا کہ دانے میرے ہے نہیں کو نہ بدے ہوئے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا فجر دی نماز نہیں پڑھدا حدیث نہ ہوئے تے میں جرمدار ہاں جی حدیث ہوئے تے گل نبی دا فرمان ہے جڑا فجر دی نماز بندہ نہیں پڑھدا شیطان اودے کان وچ پیشاب کردا ہے تے اودے منہ وچ آندا ہے استغفر اللہ یہ جی سمجھ رہا جڑا فجر دی نماز نہیں پڑھدا شیطان دا متر پیندا ہے اور نبی پاک فرمایا ہے میری آنکھیں جو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو کدی تسی اس گل تے غور کیتا ہے آج نبی دی آنکھیں جو ٹھنڈک پہنچا دے جاسے تے تیری قبر ٹھنڈی ہو سی آج نبی پاک دی آنکھ مبارک ٹھنڈک پہنچا کے جاسے تیری قبر ٹھنڈی ہو سی اگر آج ٹھنڈک پہنچا کے نہ گیو تے قبر جنت دا باغ نہیں ہو بننا جہنم کے گلے تے بن سکدی میں تینوں گل کیتی جاواں رب صاحب کئی شیشہ بھی کھا چھوڑی ہے ملک دا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوئے 3 دفعہ کے 4 دفعہ میں نے تو دی تاریخ تے نہیں پتا بہرحال رہا وزیر اعظم برائی وزیر اعلیٰ تے گورنر ہوئے ہر محکمے دے اندر انہاں دے چاہ پڑوسی تے تلوے چٹن والے بیٹھے ہوئے ماں مرے لندن دے اندر تے ماں انج پیک کر کے جہاز بھیجیں جی میں برگر تے شوارما نو پیک کر کے بھیجیندا ہے او جڑا اپنی سکی ماں دے نہیں او تیرے میرے کدھر ہو جاندے تو برا نہ لڑیا پھردا انہاں گنجیاں دے پیچھے ماں دی تسی نہیں ویکھیا سوشل میڈیا دے اوتے ماں ہوئی ہے لندن دے اندر چند بندیاں دے وچ کھلو کے جنازہ پڑھا کے پارسل ڈبے چ کر کے جہاز سٹ کے بھیجا نے میں کہ ہن دسو تساں ممتاز قادری نال غداری کیتی رب ہی تھئی منظر وکھ ماں پارسل ہو کے آئیے
ملک پاکستان ہوئے، پاکستان دا شہر لاہور ہوئے، رحمت اللہ العالمین مسجد ایک مولوی ہوئے، 15 تو 16 ہزار تنخواہ لیون والا ہوئے، 1.5 تو 2 مرلے مکان دے وچ اودی رہائش ہوئے، اودی کار کھلوون دی جگہ بھی نہ ہوئے، لتاں تو معذور ہوئے، بیٹھے ہو جڑے جاگ دے بیٹھے ہو، لتاں تو معذور ہوئے، 15 تو 16 ہزار تنخواہ لیون والا، نہ صدر نہ وزیر نہ مشیر نہ گورنر، کوئی عہدہ نہیں، صرف مسجد کا مولوی ہے۔ ساری زندگیوں نے یا رب دا قرآن پڑھایا یا محمد دا فرمان پڑھایا، ساری زندگی، اور اپنی زندگی دے آخری لمحات دے اندر اور نبی دی ناموس تے پہرا دینا کیا ہے۔ وقت آئے نبی دی ناموس تے پہرا دے کے کر گیا ہے، ہمیں حکومت والے روکیا تو ہمیں نہیں روکیا۔ میں آکے اللہ پاک نے آکھیا ہے خادم حسین کہ توئے ساڑھے شان نال وفا کی دیئے تے موڑے بیگ تیرے جنازے تے اسی این بندے کٹھے کریں گے جیوے خانے کعبے دا لوگ طواف کر دیں، ایوے اگر آگے تیرے جسم دا طواف نہ کیتا میں نے محمد طواف کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ امام احمد بن حنبل فرمایا تھی ساڑھے فیصلے ساڑھے جنازے کر سکتے، بولو بولو بس صادق ساڑھے جنی آئی کرب و بلا کا میدان ہے۔ امام حسین پاک خلوتنی یزید کے سامنے وادا شراب پی نہیں، نماز کنا کنا اوہی پڑھ دائی، قرآن کنا کنا اوہی پڑھ دائی۔ میں اس لانتی دے فضائل نہیں دس رہے، صرف تینو سمجھاون واسطے دس رہے مت آ جاوے۔ قرآن کنا کنا اوہی پڑھ دائی، نماز پڑھ دائی کنا کنا، لیکن شراب پی دائی، مجرے کرا دائی، رنڈی بازی، کتے لڑایا، سارے کم کر دائی۔ حسین پاک فرمائے اس کمینے دے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیندہ۔ سنک سے ڈگری ہوئے، کرب و بلا دا میدان ہوئے تو ٹکر لیندہ حسین۔ سن 2017 18 19 20 ہوئے جے کوئی یزید دی اولاد دا یزید دے منظر تے آکے مسیحتاں دے سپیکر لواوے، رب دا قرآن دے پڑھن دے وے، نبی دا دین دے دسن دے وے، اور رب حسین تے نہیں خادم حسین بھیج کے دسیا ہے، فرمایا اتے حسین آئی اتے خادم حسین آئی، اونے بھی ظلم کما کما بیٹھی آئی، رب عزت اتے حسین نے دیتی آئی، انہیں بھی ظلم کما کما کے بیٹھی آئی، لاشا چلا کے بیٹھی آئی، اتے خادم حسین نے پیش کر دیتے، ایسا ہو نہیں کہ ٹکیاں دے ویک جاوی ہے، ساڑی اکھا اور ساڑے دل دا فیضہ حسن بازار مصطفیٰ کے اندر ہو چکے، ساڑے ٹوٹے ٹوٹے دا ہو سکدر، نہ محمد نو چھوڑ سکدی ہے نہ محمد تے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور جڑے اپنی ماں دے جنازے سکی ماں دے جنازے جو نہیں آئے تو انہاں کو خیر خائیاں لئی بیٹھے جو میری قبر ہے جب سے بیٹھے کوئی نراز ہو بیٹھے انہوں والے جڑے بھی ہیں، بارہ گل سنو گل سچی ہے، ہر کوئی بندہ ہے اپنی اماں دے جنازے جو نہیں ہے، ڈر کل نہیں ہے، ملک دے وزیر جائے کہ نہیں ہے، اتنا کوٹھیاں تے پتہ نہیں کیا کچھ نہ کل سونے دیا جتیاں جو کچھ دیا۔ آخری بیلہ میں ایک سرکار فرمائے انما الاعمال بالخواتیم، بندے دے اعمال دا دار و مدار دے خاتمے دے، ساری زندگی بندہ گناہ کرتا رہی ہے، اگر خاتمہ دا سونا ہو گیا نا سجدے جے کوئی تو جنتی ہے، تے ساری زندگی نیکیاں کرتا رہی ہے، آخری ویلے کو ایو جے کرتوت کی تے تو ٹور اس پاسے کی ہے، آخری ویلے نو ویکھیا جاندا ہی، آخری ویلہ دعاں دا ویکھ لے، تو مڑو اپنے بارے کو سوچ لے، نماز پڑھ سے چلو جڑے پڑھ سو وہ ہاتھ چاہ کے میں باتہ نہیں لینا، انہیں کوشش کر لی ہے، اور سرکار فرمایا ہے سود کھامن والا بندہ، سود جڑا کھامدا ہے، ایک مسئلہ سماعت فرماؤ، اسا ادھار تے لینے کھاد بھئی ہن موجود ہے دی قیمت 1000 روپے، اگر 2 مہینہ بعد دے سو تے دی قیمت اسی 2000 سود نہیں، اے موبائل ہے نقد لینے تو 5000 دے، ادھار تے لینے تو 10000 دے، اے بھی سود نہیں، سود اے وے کہ جنس دے بدلے ڈبل ہوئے تو تے سود بن دے، مثلا میں تینوں موبائل دینا تو میں دے بدلے 2 موبائل دے، اے سود ہے، ایک کھاد دی بوری دے رہی ہیں تو میں 2 کھاد دیاں بوریاں دے میں، اے سود ہے، اینو سود آخر نے، یہ جڑا وقت میں ادھرو کھاد ہے ادھرو پیسے، ادھرو موبائل ہے ادھرو پیسے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر جڑا بینک تو قرضہ لینے سود اس واسطے بڑھ ہے
قسطیں بنا دینا تو مڑ قسطاں دے شارٹ ہوئے تو تے جرمانہ ہوتا ہے قسط شارٹ ہو جاوے ایک مہینے دوسرے مہینے تیسرے مہینے دی قسط بنی ہوئی ہے وہ اگر شارٹ ہو جاوے تو وہ تے جرمانہ ہے یہ جڑا قسط جرمانہ ہے یہ بھی سود بن جاتا ہے تو جیڑا سود تے جیڑی شے بھی لئی بیٹھا ہے سود تے اوتے جیڑی شے بھی لئی بیٹھا ہے بینک دے تھرو یا دوسرے طریقے نال نبی دا فرمان ہے فرمایا سود دا 1 روپیہ کھادا ہی نہ او تے 70 گناہ ہے 70 گناہ تے جڑا سب تو چھوٹا 13ویں درجے دا گناہ ہے نا چھوٹے تے چھوٹا گناہ سود دا 69 گناہ بڑے نے تے جڑا ایک چھوٹے تو چھوٹا گناہ ہے سود دا اے کہ ایک نے 70 دفعہ اپنی سکی ماں نال جنا 69 گناہ اور بڑے اور ہیں وہ بڑے گناہ اور نے 69 سب تو چھوٹا گناہ وہ اے وے کہ 70 دفعہ اپنی سکی ماں نال جنا کرنا کر دیں جڑا سود کھانا انہوں اس غور کرنا چاہیے 69 تے اور بڑے نے اور سرکار فرمایا سودی اگر مر گیا نا بغیر توبہ تو او دا چہرہ کعبے والے پاسے او دا ہی نہ پھر سیا اور تیسرے نمبر تے سرکار فرمایا عاق الوالدین جڑا باپ پیو دا پٹیا ہے ماں پیو دا پٹیا اگر مر گیا او دا چہرہ کعبے والے پاسے نہ پھر سیا بیٹھے ہو چلو میں سور لے سے لیکن بولو تو صحیح سبحان اللہ عاق الوالدین فرمایا والدین دا پٹیا او دا چہرہ کعبے والے پاسے نہ ہوسی اور سونے نبی تے گل ہی مکا جڑے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد ماں پیو دی رضا رب رسول دی رضا ہے تے ماں پیو دی ناراضگی رب رسول دی ناراضگی ہے اپنے گریبان چھاپ اور اپنے آپ کو دیکھ نبی دی آمد تو پہلے لوگ دھیاں نو دفن کرتے ہیں کیوں اس واسطے ایک تو انہوں پرنا کے دیمنا پڑسی نمبر 1 اس واسطے دوئی وجہ ہے اگر تھی اسا زندہ رکھی تا مڑ اینو زمین دا حصہ ہی دیمنا پڑسی بیٹھے ہو نبی دی آمد تو پہلے دھیاں نو لوگ زندہ درگور کر دیا سارے سن دے ہو لیکن کیوں وہ دیا 2 وجہ پہلی وجہ ہے انہوں پرنا کے کہیں ہور نو دیمنی پڑسی دوئی وجہ ہے کہ انہوں زمین دا حصہ دیمنا پڑسی نبی دی آمد تو پہلے کافر انج کرے نا تے جو ہونی مسلمان کلمہ پڑھ کے انج کرے نا موڑ نبی دی آمد تو پہلے کافر اسے ڈر تو کرے تے اور کلمہ ہی نبی دا پڑھے حج بھی پڑھ آوے تسبیح بھی ہو دے ہاتھ تے جوے درود شریف ہی پڑھدا ہوئے تے ساری زمین پتر دے نا کر آ جاوے قبر وچ رسول اللہ نو کہ منہ دکھے سے کیڑے منہ سرکار نے بھی سے بحق بھئی اپنی قبر تے سونی کر جا تو زمین چھوڑ کے گئے ہیں اولاد چھوڑ کے گئے ہیں پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں گڈی چھوڑ کے گئے ہیں رب جانے تیری اولاد پہ جو شراب پیوے ایدہ عذاب تیرے قبر دے اندر بھگتنا پیڑا ہے سب کچھ کرنا پڑا ہے تو او تیرا پیسہ اور تیرا مال ہوئے جڑا آپ کھا گئے ہیں اپنی اولاد نو کھوا گئے یا رب دے راہ تے لا گئے کوئی ایو چیز کم کر جا جو مرے قیامت تک تیرے نام اعمال دے اندر رب نیکیاں لکھوا کوئی ایسا کم کر کے ٹر جا زندگی دے اندر دھیاں نو حق نہیں ملدا نکاح تو نکاح ایسا پڑھایا نکی نکی گل تو دین اور رسا کے دروے تے بٹھا دیتا اسی ماں ہو کے تو انج کردا ماں پیو دا حق ہے اگر کوئی گل ہوئی بھی ہے تے دین و آخر میرا پتر تو گھر ایتھے بساونا ہے تو ایتھے رہنا ہے دین سپورٹ نہ دیو دین سپورٹ جدو نہ دے سو کر کوئی اوکھی سوکھی اسی تو نمٹا کے تو اتھے گزارا کر سکتے جدن دیا سکھیاں سلامہ حصہ دیتی ہیں نا تو مول نتاجہ اے نکلے ساڑھے گھر دے اندر ساڑھے گھر دیاں بے برکتیاں تواڈے سامنے لکھاں دی آمدنی ہے کروڑاں دی آمدنی ہے لیکن برکت ماسے دی بھی کوئی نہیں کوئی چیز وجہ کی ہے رب دے قرآن تو دور ہے نبی دے فرمان تو دور ہے آؤ سنو حدیث مبارک ہے خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جنازے تے اتنے بندے کیوں گئے پڑھا دے جیندے جڑے بیٹھے بولو تو صحیح سبحان اللہ کیوں گئے اتنے بندے نہ اتنے بریانی دیا پلیٹیاں تقسیم ہوئے ہیں نہ اتنے کہیں کرایہ دیتے ہیں نہ پیسے دیتے ہیں لیکن اتنے بندے کیوں کٹھے ہو کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا حریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس زارت الملائکۃ قبرک کما تزار بیت العتیق سونے نبی فرمایا ابو حریرہ قرآن ساری زندگی پڑھ بھی صحیح تھے ساری زندگی قرآن پڑھا بھی صحیح چلو جڑے قرآن تے بول دے ہوں چاہت جا کے بولو سبحان اللہ میں نے پتہ لگا کہ واقعی
قرآن نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو. فرمایا یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس. ابو ہریرہ قرآن پڑھ بھی صحیح اگا قرآن پڑھا بھی صحیح. حضرت ابو ہریرہ جوڑ کے لگی تھی سونیا اگر قرآن پڑھدا پڑھیں یہ مر گیا تو میں مقام کے مل سی. نبی پاک نے فرمایا زارت الملائکہ تو قبرکا کما تزار بیت العتیق. جب قرآن پڑھیں دے تیرے روح نکل گئی نا تے تیرے چہرے دی زیارت کرن واسطے لوگ انجے کٹھے ہو سے جی میں کعبے دا طواف کرن واسطے لوگ خانے کعبے اللہ اللہ کیا بات مجھے نو سمجھ آئی ہو بولے تو سبحان اللہ. اور سرکار فرمایا کنز العمال کی حدیث مبارک ہے. سرکار نے فرمایا مجمع صحابہ دا لگا ہویا تھے. سرکار نے سوال کر کے پوچھے ایو الناس اغنا صحابہ دسو سب تو بڑا امیر کون ہے؟ اچھا کہ بولو سبحان اللہ. او اللہ اکبر و کبیرہ. مسلمانوں توجہ فرماؤ. کنز العمال شریف دی حدیث مبارکہ مسجد نبوی سین مسجد نبوی صحابہ کرام تشریف فرما. مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایو الناس اغنا اے صحابہ دسو سب تو بڑا امیر کون ہے؟ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. علامہ الطاف حسین چشتی صاحب تشریف لائے بنیان کی طرف سے اور اپنی طرف سے دل کی دھاگرائیاں سے خوش آمدید. الحمد و سلام مرحبا. ساڑھے مہمان خطیب برادرم علامہ قاری محمد الطاف چشتی صاحب تشریف لین. میں بس حدیث پاک میں اختتام کر کے میں گناہ دے حوالے کرنے اچھا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار فرمایا ایو الناس اغنا صحابہ دسو سب تو بڑا امیر کون ہے؟ سب تو بڑا دولت مند کون ہے؟ صحابہ دی ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی. عرض کی تو نے قالو عبد الرحمن ابن عوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب تو بڑے امیر نے. کیا گل ہے؟ اچھا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک جماعت کھڑی ہوئی تو انہوں نے کہا قالو عبد الرحمن ابن عوف یا رسول اللہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے امیر نے بڑے دولت مند نے. سرکار نے انہوں تو اپنے خطو حالہ مکڑا پھیر لیا. یہ دو ہی جماعت کھلوتی ہوئی تو انہوں نے کہا قالو عثمان ابن عفان یا رسول اللہ. حضرت عثمان غنی بڑے امیر نے. انہوں نے بڑے باغات نے بڑیاں زمینہ نے بڑے باغ نے بڑے امیر نے. سرکار دے چہرے مبارک دے جلال دے اثرات نمودار ہوئے اور سرکار نے فرمایا تسی دولت مند تے امیر انہوں سمجھ دے ہو جیدے کل زمین ہوئے جائیداد ہوئے باغ ہوئے پیسہ ہوئے دھن دولت ہوئے. فرمایا وہ تہاڈی نظر دے اندر امیر تے ہو سکدے میری نظر دے اندر وہ امیر نہیں. صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی تھی. مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے کل پوچھنا چاہتے ہو کہ میری نظر دے اندر امیر کون ہے؟ فرمایا میری نظر دے اندر امیر صرف وہ بندے جڑا ساری زندگی قرآن پڑھے بھی صحیح اور ساری زندگی رب دا قرآن پڑھا. تیرے بچے جیلے بچے سکول جاون کوئی سائیکل دے کوئی موٹر سائیکل دے کوئی کار دے کوئی گھڑی دے کوئی پراٹو دے کوئی کیڑی شاید دے کوئی کیڑی شاید دے تے دین دے طالب علم دے پیرن دے وچ پھٹی ہوئی جُتی پھٹے پرانے کپڑے یہ پتہ ہی ہے کیڑی شاید جاندا ہے. او گڈیاں تے گئے سکول پڑھن والے تے قرآن پڑھن والے کے شت گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے او باوے کے شت گئے جدن قرآن دا طالب علم اپنے گھر دی دہلیز تو قدم باہر رکھ دے اللہ فرشتیاں نو آکھ دے اپنے نوری پر زمین تے اس طالب علم دے پیر دے درمیان بچھاؤ. اے کوئی عام طالب علم نہیں اے کوئی دنیا دی تعلیم حاصل کرنے واسطے نہیں جا رہا اے میرا قرآن پڑھنے واسطے آ رہے ہیں. اے دے پیروں میں فرشتے چھوڑے دسو امیر او ان کے امیر ہے جڑا پراڈو تے گیا او امیر ہے یا جڑا فرشتیاں دے پراں تے ٹر کے گیا ہے امیر ہے. اگر اتھے سمجھ تے باویں نہیں آئی پراڈو والے ماں دے جنازے وچ نہیں آئے تے محمد دا قرآن پڑھاون والے دے جنازے وچ کروڑاں بندے شریک ہو گئے. بس اللہ کریم تو آڈی میری سب دی حاضری قبول فرماوے. جن دوستہ نے پروگرام کیتا سجایا اللہ انہاں دا پروگرام اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. جنہ حضور دا ذکر کرسی وہ آپ ہی اونچا ہو سی وہ دا خاندان ہی اونچا ہو سی تے جے حضور دا ذکر مٹاونا ہے وہ آپ ہی مٹ سی وہ دا خاندان ہی مٹ سی. بس اعلیٰ حضرت نے گل کی تھی میں سنا کے دی اجازت کرنا اونچا بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں. اے میرے خدا قبلہ
مولانا نصر اللہ نصر صاحب اسے درویش بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دعا دے سو. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. مٹ گئے مٹتے ہیں ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹا البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الصنع كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. انہیں مانا انہیں مانا انہیں جانا سے کام للہ الحمد. دنیا سے مسلمان گیا نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بہن میں زباں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے ہمیں یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نہ مٹا ہے مٹا میرے چند معروضات اپنی بارگاہ دے اندر شریعت قبولیت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. دوستو احتیاط حسین چشتی صاحب بڑا سونا خطاب فرمایا, حضور دی شان بیان فرمائی. حضور دی شان سن کے دل ٹھریا تو بولو سبحان اللہ. میں اس ہستی نو دعوت خطاب دین لگا لیکن کسی تعارف دے محتاج نہیں, لیکن انہوں نے پہلے ایک میں شعر پڑھنا ہے تسی توجہ کرنی ہے. میرے دل دے نوری نگینے دے وچے میرے دل دے نوری نگینے دے وچے میں کیوں آکھا ماہی مدینے دے وچے. سچی گال دسنا جے فتوہ نہ لاو مدینہ دا سنیاں دے سینے دے وچے. سچی گال دسنا جے فتوہ نہ لاو مدینہ دا سنیاں دے سینے دے وچے. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. قائم جے کئی درین رسی علی دا دشمن بے چین رسی. لکھا جاتے یزیدی ملسن حسینوں میں حسین رسی. لکھا جاتے